الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ. اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. فرماتے تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا.
ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا فرمان سچا، ہمارے آقا کا رزلٹ بھی پکا۔ فرمایا دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا، غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والوں مانگو اسی سے، اے مانگنے والوں مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے۔ جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ جب سے بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے۔ دعائیں پڑھنا الگ ہے، دعائیں مانگنا الگ ہے۔ دعائیں تو مانگنے سے قبول ہوا کرتی ہے، جیسے دعائیں کروانا الگ ہے، دعائیں لینا الگ ہے۔ محترم حضرات، اللہ پاک جل شانہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مانگنا ہے مانگو۔ لیکن اس احکر کی منت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلے کامل ایمان اور کامل اخلاق طلب کرو، اپنے اولاد کے لیے۔ اور خاص کر کے جب بھی مرغا بانگ دے، اذان دے، یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ بہت سے احباب مرغے کی اذان سن کے کچھ گرانی، کچھ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دینا کافی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ مرغا جب اذان دیتا ہے تو یہ فرشتوں کو دیکھا ہوا ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے پھر وہ اذان دیتا ہے۔ فرمایا اس وقت خیر و عافیت اور فضل مانگو۔ تو معلوم ہوا مرغے کی آواز پر نبی خوش ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیے آپ کو یہ بہت بڑا موتی مل رہا ہے، دھیان سے سنیے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ یہ تو آپ کو نماز کے لیے جگاتا ہے، یعنی اس کا نام مؤذن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحر، جادو، آسر، سفلی، جادو ہے، ٹونا، ٹوٹ کے، یہ جتنی شیطانی علوم ہیں یہ بغیر شیطان کے کامیاب نہیں ہوتے۔ اور حدیث شریف میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو مرغے کا، وہ بھی سفید رنگ کے مرغے کا، ککڑوں کو کرنا، آواز دینا، آپ کو کیا پتا کہ کوئی ظالم، کوئی جادوگر، کوئی بدتمیز کائنات کا جادو کر رہا ہو؟ اس وقت حیرت انگیز طریقے سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ فضول نہیں، یہ گپ شپ نہیں، یہ وحی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب مرغا اذان دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ چوتھے آسمان میں ایک مرغا ہے، جب وہ اذان دیتا ہے تو روئے زمین کے مرغے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز میں خیر و برکت ڈالی۔ یہ اس وقت اذان دیتا ہے جب ہر طرف فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال اب جو لوگ کراہت محسوس کرتے تھے، اب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کا سینہ ٹھنڈا، ان کی آنکھیں روشن اور ان کا مستقبل باغ و بہار ہونا چاہیے۔ بہرحال ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنے قسمت کو چمکا سکتے ہیں۔
حدیث پاک میں ارشاد گرامی دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا، حاجت روا عمل وہ دعا ہے. اس لیے محترم حضرات، پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے. ہاتھ دے دیتے، ساتھ دینا چھوڑ دیتے، اس جگہ بھی دعا کام دیتی ہے. کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا. جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. لہذا میری درخواست ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر کسی کو دل کھول کر دل کی گہرائیوں سے دعائیں دیا کریں. کیا پتا کسی کی قسمت کا ستارہ چمکنے کے لیے آپ کی دعاؤں کا منتظر ہو. دعا آپ کی ہوگی لیکن کسی کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، کسی کی قسمت بن اور سنور جائے گی. دعائیں دینے میں بخل سے کام نہ لیا کرو، دل سے دعائیں دیا کرو، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے لیے دعائیں دینا اور مانگنا اللہ پاک کو بے حد پسند عمل ہے. محترم حضرات، دعا مانگنا فرض ہے. چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندو بندیوں، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو دعا مانگتے رہنے سے رب العالمین بے حد خوش ہوتے ہیں، دعا چھوڑ دینے پر غضبناک ہوتے ہیں. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے پہ لگا دے، اور دنیا کا بد قسمت انسان وہ ہے جس کو مخلوق سے مانگنے پہ لگا دے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے قبولیت کا اتنا فکر نہیں ہوتا جتنا مانگنے کا فکر ہے، کیونکہ میرے ذمے مانگنا ہے، قبولیت تو اس کے ذمے. بس میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، میں مانگتا ہوں. میرا روزانہ کتنا وقت اس کریم سے مانگنے پہ لگتا ہے، مجھے اس کی فکر ہے. اور محترم حضرات، کسی کو بد دعا دینے سے، لعنت بھیجنے سے بہت بچو، کیونکہ جس پہ لعنت بھیجتے ہیں وہ چکر کاٹتی ہے، گھومتی ہے. اگر وہ بد دعا کا، لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے، ورنہ لوٹ کر بھیجنے والے پر دھڑام سے آ کر پڑ جاتی ہے. اب اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو کر اس کی زندگی میں ذلت اور طرح طرح کی بربادیاں اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. جو بد دعا دیتے ہیں، جس بد دعا کے جو مستحق نہ ہوتے، اور جو دعائیں دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، جو انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اگر وہ دعا اور رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ لوٹ کر اسی پر وہ دعا، وہ رحمت آ کر لگ جاتی ہے. وہ اربوں خربوں رحمت ہماری ہی جھولی میں آ کر پڑ جاتی ہے. مٹھی بھر زور سے پھول برسائیں تو نیچے پھول ہی برسیں گے، اور اگر اوپر کھڑی اور پتھر پھینکیں تو پھول نہیں، کھڑی اور پتھر ہی گریں گے. محترم حضرات، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیریں، مغفرتیں عرش سے فرش پر نازل ہوتی ہیں. اوپر عرش سے نیچے فرش پر نازل ہوتے ہیں، اور
دنوں سے زیادہ برستے ہیں. ایک ہے جمعرات، دوسرا ہے جمعہ. لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر کریں. روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے. جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے یہاں رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے. شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے. جس کو بھی ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، رواہ مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جس میں کہ آفتاب نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور برتر جمعے کا دن ہے. ہمیں چاہیے غسل کریں، خوشبو استعمال کریں، صاف کپڑوں کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں، سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں. مرد لوگ خاموشی سے خطبہ سنیں، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. زوال کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا یہ اکابرین کا عمل ہے، اس پر عمل کریں. محترم سامعین کرام، دھیان سے سنیے. ہم اس دنیا میں بہت کم وقت لے کر آئے ہیں، بہت ہی کم. دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان اور بائیں الٹے کان میں تکبیر کی سنت ادا کرتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سنا یا دیکھا کہ جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے اذان یا تکبیر ہوئی ہو؟ نہیں ہوتی. جس طرح اذان و اقامت کے بعد کتنا مختصر وقت ہوتا ہے، ایسے ہی مختصر وقت ہماری زندگی کا ہے. جب پیدا ہوئے تو اذان و اقامت ہو گئی، جنازے کی نماز کے وقت بغیر اذان کے نماز پڑھ لیتے ہیں. گویا اس طرح کرنا ہمیں یاد دلانا ہے کہ تمہارا وقت دنیا میں بہت مختصر سا ہے، آخرت کی تیاری کر لو. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، سیرگاہ، تماشا گاہ یا قیام گاہ نہیں ہے. یہ امتحان گاہ ہے. مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے. آج زندگی کی ترتیب ایسی بن گئی ہے کہ ہر مرد ہر عورت اپنی اپنی جنت سجانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت بنائی ہے، لیکن ہمارا نفس اسی دنیا میں اپنی جنت بنانا چاہتا ہے کہ میرا گھر ایسا ایسا ہو، میری بیوی ایسی ایسی ہو، میرے بچے ایسے ایسے ہوں، میرے کپڑے ایسے ہوں، میری گاڑی ایسی ہو، میرا بزنس ایسا ہو، میری عزت ایسی ہو. آج تمام باتوں میں اچھے سے اچھے کی خوب سے خوب تر کی تلاش میں زندگی بسر ہو رہی ہے. گویا ہر مرد ہر عورت اپنی پسند کی جنت بنانے میں لگے ہوئے، اور انہیں معلوم نہیں کہ میں دنیا کی جنت کو جو بنانے میں لگا ہوا ہوں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور میں بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہوں گا. ایک صاحب نے مکان تعمیر کروایا، اس کا نام انہوں نے عجیب سا رکھا. ایک صاحب نے گھر تعمیر کروایا، اس کا نام انہوں نے عجیب سا رکھا، فنا منزل. فنا منزل، گھر پر کندہ کروایا انہوں نے، فنا منزل. گزرتے ہوئے ایک بزرگ کی نظر پڑی تو پوچھا کہ فنا منزل نام تجویز کیوں کیا؟ یہ نام تو کسی جگہ ہم نے پڑھا نہیں، فنا منزل گھر کا نام. صاحب مکان کہنے لگے، حضرت اس لیے کہ میرے مکان کو بھی فنا ہے اور مجھے بھی فنا ہے. کل من علیہا فان. یہ ہے فنا منزل، فنا ہونے والی، ختم ہو جانے والی منزل، فنا ہو جانے والا بنگلہ، فنا ہو جانے والی کوٹھی، فنا منزل. ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑا محل بنوانے کے لیے خزانے کے دہانے کھول دیے، پانی کی طرف پیسہ بہایا.
اور دنیا بھر کے انجینئروں کو طلب کیا، بہت ہی بڑا محل بنوایا، پتا چلتا کہ یہاں فالٹ ہے، عیب ہے، تو توڑ پھوڑ کر پہلے سے بھی وہ جگہ اچھی بنواتا۔ بہرحال ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اب اس محل میں کوئی عیب، کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کو چیلنج کروایا کہ اس میں آپ کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی اس میں ایک بھی نقص، ایک بھی عیب، فالٹ ثابت کر دے تو اس کو منہ مانگا انعام سے مالا مال کیا جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، کوئی شخص کوئی بھی عیب نہیں نکال سکا۔ ایک بزرگ اللہ والے نے بھی سن رکھا تھا، ایک بزرگ اللہ والے نے بھی سن رکھا تھا، وہ ایک بار اس محل کی طرف سے گزر رہے تھے تو اس عظیم الشان محل پر نظر پڑ گئی۔ دربان سے پوچھا، انعام کا وقت ابھی باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ دربان نے جواب دیا کہ جی ابھی باقی ہے۔ فرمایا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں اس میں کوئی فالٹ اور عیب نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ کہتے ہیں اتنے بڑے عظیم الشان بنگلے کے اندر کوئی فالٹ اور کوئی عیب نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کوئی عیب نہیں؟ حالانکہ یہاں دو بہت بڑے نقص اور دو بہت بڑے فالٹ ہیں۔ اب بادشاہ حیران کہ دنیا بھر کے انجینئروں کو تو کوئی عیب نہیں دکھا، اس بڈھے کو کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ کہنے لگا اچھا بتاؤ تو صحیح، وہ دو عیب، وہ دو فالٹ ہیں کیا؟ فرمانے لگے بادشاہ سلامت، غور سے سنیے، فرمانے لگے بادشاہ سلامت، پہلا بہت بڑا عیب یہ ہے کہ اتنا مضبوط اور عظیم الشان محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ بادشاہ سلامت، پہلا بہت بڑا عیب یہ ہے کہ اتنا مضبوط اور عظیم الشان محل آپ کا ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، اور لازمی فنا ہونے والا ہے۔ بادشاہ سلامت، دوسرا اس سے بڑا فالٹ اور عیب اور نقص یہ ہے کہ اس میں بادشاہ سلامت بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ دوسرا بڑا فالٹ ہے۔ آج بادشاہ سلامت زمین کے اوپر ہیں، عظیم الشان محل میں ہیں، تو چند ہی سالوں میں زیر زمین دفن ہوں گے۔ بادشاہ سلامت کے تو پسینے چھوٹنے لگے کہ واقعی یہ تو بہت بڑے فالٹ اور عیب ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ پارہ نمبر سورہ نساء آیت نمبر 78 اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو موت تمہیں پکڑ لے گی، اگرچہ تم اونچے اونچے قلعوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوگے تو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ بہت سے ایسے لوگ آئے جن کے پاس خزانے تھے، انہوں نے اپنی من پسند زندگی گزارنے کے انتظامات کیے، لیکن بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ ہم تو راستے کے مسافر تھے، ہم آخرت کی اور اپنے منزل کی تیاری کرنے کی بجائے راستے میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ جس طرح کوئی عقل مند انسان پل کے اوپر گھر نہیں بناتا،
اسی طرح کوئی بھی عقل مند انسان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی مسافر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ قصص کی 8ویں رکوع میں اللہ پاک قارون کے بارے میں فرماتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں چابیاں کئی کئی زور آور شخصوں کو گراں بار کر دیتی تھی، یعنی مشکل سے اٹھتی تھی۔ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں چابیاں کئی کئی زور آور شخصوں کو گراں بار کر دیتی تھی، مشکل سے اٹھتی تھی وہ۔ اتنے خزانے، جب خزانوں کی چابیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے کہ خزانے کتنے ہوں گے۔ محترم حضرات، کتابوں میں آتا ہے اونٹوں کا ایک بڑا لشکر صرف اس کے چابیاں اٹھاتا تھا، اللہ اکبر، تو اب خزانے کتنے ہوں گے۔ اتنے بڑے خزانے والے سرکش قارون کا کیا حشر ہوا، سنیے اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک آگے فرماتے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھسا دیا ہم نے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کی سرکشی اور فساد کی وجہ سے اس کو اور اس کے محل سرائے کو زمین میں دھسا دیا ہم نے۔ کیا کام آیا اتنا بڑا خزانہ؟ تو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچا لیتی، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے؟ تو محترم حضرات، ہمارا وطن اصلی جنت ہے اور دنیا اقامتی وطن ہے۔ کچھ وقت کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں اور وہ وقت بھی تیاری کے لیے دیا گیا ہے، لیکن ہم اصل مقصد کو بھول کر ساری امیدیں، ساری تمنائیں اس دنیا میں لگا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے تو بس ایسی کریں گے کہ انہوں یاد رکھنا، کنوں یاد رکھنا، انہوں یاد رکھنا۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے بس ایسی کرنی ہے کہ لوگ یاد رکھیں۔ وہ صرف 2 لاکھ پنڈال کے زیب و زینت اور اس کے ڈیکوریشن پر خرچ کے ان سے اچھا کر کے بتائیں گے، کمپٹیشن چلائے، چاہے سود سے، لون سے، بینک سے، سنگ سے لینا پڑے، چاہے اللہ کے غضب کو دعوت دینا پڑے، لیکن ہم اپنی من پسند کا کام کریں گے۔ یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے انسان کو وہ اپنی آرزوں کو پورا کرنے کے لیے جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ بس اپنی منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کرنا یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ فرماتے ہیں سب کرتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، شادی میں چھوڑ دیتے ہیں تو صرف اللہ اور رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا دار الغرور، اسی لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا دار الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ لکھے پڑھوں کو بھی لگ رہا ہے، عقل مندوں اور سمجھداروں کو بھی لگ رہا ہے، صرف ان پڑھوں کو نہیں، یہ دھوکہ لکھے پڑھوں کو بھی لگ رہا ہے، عقل مندوں سمجھداروں کو بھی لگ رہا ہے۔ بڑے بڑے اچھی صلاحیتوں والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس دھوکے میں مبتلا نظر آئیں گے۔ اب ذرا ان خواتین ماں بہنوں سے یا ان مردوں سے پوچھئے جو مہینوں فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، مہینوں، توبہ توبہ،
کیا حال ہے پوچھے تو جواب ملے گا جو گزر جائے واہ واہ ہے۔ اب سوچو دن رات اللہ کی نافرمانی، آخرت بگڑ رہی ہے، جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہو رہا ہے، کہتے ہیں جو گزر جائے وہ واہ واہ ہے۔ یہ غفلت کیسے دور ہوگی؟ اس لیے ہمیں اس مجلس میں اپنے من کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ آج تو بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ جب یہ جوان ہوگی اور اس کے شادی کا وقت آئے گا تو اس وقت میں اس کو کیسے اچھا جہیز دے سکوں گی۔ بچی پیدا ہوتی ہے تو ماں کو فکر لگ جاتی ہے۔ ہر ماں سمجھتی ہے اگر بیٹی اچھا جہیز لے کر نہ گئی تو سسرال والوں میں اس کی کیا عزت ہوگی۔ حالانکہ ابھی بچی تو کھلونوں گڑیوں میں کھیل رہی ہوتی ہے، کوکونٹ ہے، اس کے کھوکھو ہے، اس کی جھوکالی ہے، اس کی رسی ہے، موبائل گیم وغیرہ بچوں کی کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ اب اس کے لیے ابھی سے اتنی فکر، تو ماں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے بھی اپنے اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہونا ہے، اگر میں وہاں نیکیوں کا جہیز لے کر نہ گئی تو وہاں میری کیا عزت ہوگی۔ بیٹی کو اچھا جہیز اگر نہ دو تو سسرال والوں میں اس کی کیا عزت ہوگی۔ اگر اللہ کے دربار میں نیکیوں کا جہیز میں اگر لے کر نہ گئی تو وہاں میری کیا عزت ہوگی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اگر کسی تقریب میں، کسی شادی بیاہ میں جانا ہو یا ملنے جا رہی ہو تو عورتیں فوراً منہ دھوتی ہیں، اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور تیار ہوتی ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر ملاقات کے لیے تیاری، ہر تقریب کے لیے تیاری۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے بھی تو ملاقات کرنی ہے، اس کی بھی تو تیاری ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی فانی اور عارضی زندگی ہے جو بالآخر ختم ہو جانی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17ویں پاری کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ انسانوں کے حساب کا وقت قریب ہو گیا اور وہ اپنی غفلت کے اندر سرگرداں ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ہر دن ہمیں ہماری قبر کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے، اور ہماری زندگی کی مہلت کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس بات سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بڑے عالم گزرے، وہ فرماتے اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو، اے میرے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو اور دکان کے اندر وہ کپڑا آ گیا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت تو ہمیں نہیں بھولتی۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں، موت تو ہمیں نہیں بھولتی نا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ کتنے دن کی زندگی ہے؟ دوسروں کو کفنا رہے، دفنا رہے، نہلا رہے، غسل دے رہے۔ عجیب پرابلم ہے کہ ہمارا مرنا، ہمارا کفنانا، ہمارا دفنانا ہمیں یاد نہیں آ رہا۔ اپنے پاک پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں۔ بہر غفلت تیری ہستی نہیں، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔
رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ہے یہ لطف و عیش دنیا کے چند روز، ہے یہ لطف و عیش دنیا کے چند روز، دیکھ لو اس کا تماشا چند روز، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہر ایک جاندار کے سر پر موت کھڑی رہتی ہے، جب وہ کسی کو لینا چاہتی ہے تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا ایک دم آنا، اچانک آ جانا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور کچھ نہ کر سکے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اللہم لا تہلکنا فجاء ولا تاخذنا بغتہ، مولا ہمیں اچانک سے ہلاک نہ کر دینا، ولا تاخذنا بغتہ، اور اچانک سے ہماری گرفت مت کر دینا۔ اللہ اکبر، کسی جامع دعا بتائی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم لا تہلکنا فجاء، مولا ہمیں اچانک سے ہلاک نہ کر دینا، ولا تاخذنا بغتہ، اور اچانک سے ہماری گرفت مت کر دینا، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، الہی میں اچانک موت واقع ہونے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، الہی میں اچانک موت واقع ہونے سے تیری حفاظت چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء۔ یہ دعائیں آپ یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اور ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، چوتھے پاری کی آیت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بے ایمان سیٹ کو بھی موت آ دبوچ لے گی، جو بے ایمان سیٹ ہے، جسے ایک ایماندار ملازم کی تلاش ہوتی ہے، عجیب بات ہے تو بے ایمان اور ایماندار ملازم کی تلاش میں ہے۔ فرماتے ہیں قبر ہر روز 3 دفعہ اعلان کرتی ہے، دھیان سے سنیے محترم حضرات، ہر روز 3 دفعہ اعلان کرتی ہے، اے آدم کے بچے اور حوا کی بچی، اے آدم کے بچے اور حوا کی بچی، اور آدم کے بیٹوں بیٹیوں، میں خوفناک گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سانپ اور بچھو ہیں، بالکل اکیلی جگہ ہوں، تم اچھے اچھے عمل کر کے میرے اندر آؤ، قرآن شریف بہت پڑھا کرو، اور 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھتے رہو، اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو، ان اچھے عملوں کی برکت سے میرے اندر نور کی روشنی دیکھو گے، اور میرے اندر نیچے اوپر اور ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، تم اچھے کاموں کے نبوی اعمال کے بستر و بچھونے اپنے ساتھ لے آؤ۔ میرے اندر 2 فرشتے منکر نکیر، یہ 2 ٹکٹ بابو آئیں گے، وہ اللہ رسول کے دین کے بارے میں تم سے سوال کریں گے اور ایک ٹکٹ تم سے مانگیں گے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ فرشتوں کے سوالوں کا یہی جواب ہے اور یہی ٹکٹ ہے۔ قبر کے اندر دو فرشتے منکر نکیر ٹکٹ بابو تم سے ٹکٹ طلب کریں گے، دین کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں تم سے سوال کریں گے اور یہ ٹکٹ تم سے مانگیں گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ کثرت سے کلمہ طیبہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ فرشتوں کے سوالوں کا یہی جواب ہے، یہی ٹکٹ ہے۔ عزیز و عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، عزیز و عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر زمین جنگل میں گھر ہوگا۔ عزیز و عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر زمین جنگل میں گھر ہوگا۔ اندھیرا تنگ وہ گھر ہے، نہ تکیا ہے نہ بستر ہے۔ اندھیرا تنگ وہ گھر ہے، نہ تکیا ہے نہ بستر ہے۔ مکان پر خطر ہے، نہ آنگن اور نہ در ہوگا۔ محترم حضرات، ہمارے زندگی کے قیمتی دن کتنے باقی ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جیسے کوئی بندہ ہاتھ میں مچھلی پکڑے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ہم سوچیں ہماری نمازیں کتنی باقی ہیں، روزے قضا کتنے باقی ہیں، کیا ہماری مغفرت ہو چکی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بخشش کے فیصلے کر لیے؟ کیا ہم نے رو دھو کر اپنے رب کو منا لیا؟ اگر اس میں کوتاہی ہے تو آئیے اپنے اللہ کو منا لیجئے، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ مت چھیڑیے، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ مت چھیڑیے۔ جو اپنے اللہ سے ٹکرائے گا، اس کے حکموں کو توڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑے گا۔ اپنے اللہ کو منا لیجئے، اپنے اللہ کے ساتھ جنگ مت چھیڑیے۔ جو اپنے اللہ سے ٹکرائے گا، اس کے حکموں کو توڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گردن مروڑے گا اور اس کو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے گا۔ بندوں کو بندگی سجتی ہے، اللہ کے سامنے جھک جائیے، اس سے معافی مانگ لیجئے۔ میرے مولا بہت گنہگار ہوں، بہت خطا کار ہوں، مگر آپ نے ہمیں مہلت دی ہے، اب ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ آئندہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے۔ ذرا سوچئے اس جسم کو زندگی میں مخلوق کے خاطر کتنی مرتبہ سجایا۔ خواتین کہتے ہیں میں ابو سے ملنے جا رہی ہوں، میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، میں شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ مخلوق کے خاطر آپ نے اس جسم کو کتنی مرتبہ سجایا؟ کیا کبھی اس کو آپ نے اپنے رب کی ملاقات کے لیے بھی سجانے کی کوشش کی؟ رب کی ملاقات کی سجاوٹ تو یہ ہے انسان کے کسی عضو سے کوئی گناہ نہ ہو اور وہ پاک جسم لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو۔ یا اللہ کی بندی جب اپنے چہرے کو ہزاروں مرتبہ مخلوق کے خاطر سجا چکی ہے تو اب اپنے چہرے کو اپنے رب کے لیے بھی سجا لو۔ کبھی غسل کرو، اچھے صاف کپڑے پہن کر مصلی پہ آ کھڑی ہو اور کہو الہی میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہوں، آج سب فاصلے ختم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اے اللہ میں نفس کی مکاریوں سے توبہ کر کے آج تیرے سامنے سر سجدے میں رکھ رہی ہوں۔ اللہ کے سامنے کوئی ایسا سجدہ کر لو کہ مولا کو پسند آ جائے اور ہماری زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاوے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے، بہت کچھ ذکر، بہت کچھ تلاوت، بہت کچھ صدقہ، خیرات، نمازیں پڑھ کر آخرت کے بینک میں ہم جمع کرا سکتے ہیں۔
مہلت زندگی کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سنیے، غور سے سنیے۔ زندگی کی مہلت۔ ایک بادشاہ کا باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے اور ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے پھل توڑ کر لاؤ اور کوشش کرنا کہ تم اچھے اچھے پھل توڑ کر لانا، میں تم سے خوش ہوں گا، تمہیں انعام دوں گا، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے کہ جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے۔ چنانچہ اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ میں لی اور باغ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت بڑھیا اچھے سے اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر سوچا کہ اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو وہاں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں خیال ہے کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر سوچا کہ اگلے حصے میں سے جا کر توڑ لوں گا، ہو سکتا ہے وہاں اور بہتر ہو۔ جب وہاں دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لوں۔ پھر سوچنے لگا نہیں، میں اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین پھل لے کر جاؤں گا، اس لیے اگلے حصے میں دیکھتا ہوں۔ محترم حضرات، اگلے حصے میں دیکھتا ہوں، وہاں دیکھا تو بہت ہی بہترین پھل لگے ہوئے۔ دل میں خیال آیا یہاں سے توڑ لوں۔ پھر سوچا اگلے حصے سے توڑ لوں گا۔ جب آخری حصے میں داخل ہوا تو دیکھا اس حصے کے درختوں پر پھل ہی نہیں لگے ہوئے تھے۔ وہاں رونے کھڑا ہو گیا، رو رہا ہے کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے حصوں میں سے پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی تو نہ ہوتی، میں پیچھے جا کے بھی نہیں لے سکتا، مجھ انعام سے محروم ہو گیا۔ ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے، ہمارا ہر دن ہمارے لیے باغ کا حصہ ہے۔ ہم پھل توڑ سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی مثال ایسی ہے، ہمارا ہر دن ہمارے لیے باغ کا حصہ ہے، ہم پھل توڑ سکتے ہیں، نیکی کما سکتے ہیں، لیکن سوچتے ہیں آج نہیں کل نیکی کر لیں گے، ذرا بوڑھے ہو جائیں تو مسجد پکڑ لیں گے، تسبیح پڑھیں گے۔ یہی آج کل کرتے کرتے بالآخر انسان کو موت آ جاتی ہے۔ پھر اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے گھر والوں کو بتلا سکے کہ کون سا پیسہ کہاں رکھا ہے، وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے، حتیٰ کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے اور آدھا باہر، اور وہیں اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی بات کی تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ذرا دھیان سے سنیے، چند اعلانات ہیں۔ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار، دوست، احباب میں سے پہلے کے پرانے لنک پر آج کے بیان کو ٹرائی کر رہا ہو تو آپ اسے یہ نیا لنک بھیج دیں جس لنک پر آپ بیان سن رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہی لنک ہمیشہ چلتا رہے گا۔ دوسرا اعلان یہ ہے محترم حضرات، پچھلے تمام بیانات جس میں حیرت انگیز فائدہ مند طبی نبوی دوائیں، غذائیں، قرآن حدیث کی قیمتی باتیں اور سچے واقعات کو آپ سننا چاہتے ہیں تو الاثنی اسلامک ٹیوب مولانا حبیب اللہ یہ سرچ کریں۔ الاثنی اسلامک ٹیوب مولانا حبیب اللہ یہ سرچ کریں۔ تیسرا اعلان ہے کہ گزشتہ مرتبہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر آپ امت کو بالخصوص ہماری اس بڑے سامعین کی تعداد کو، سسکتی امت کو، کوئی مجرب ٹوٹکا، کوئی نسخہ جو انسان کو دوا خانے کے ہزاروں روپیوں سے نجات دلاتا ہو آپ کو معلوم ہو تو ضرور میرے نمبر پر 9945508352 9945508352 پر میسج کریں۔ آپ کی امانت سارے سامعین تک پہنچا دی جائے گی۔ چوتھا اعلان یہ ہے کہ آپ اپنی مخصوص دعاؤں میں اسی طرح اپنے اعمال کے بعد خصوصی طور پر اس مجلس کی قبولیت اور ترقی کے لیے اور استقامت کے لیے دعاؤں کا اہتمام فرمائیں۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو اور اس کے ذریعے دعا کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی شریف کی روایت ہے ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وفی روایت من حفظها۔ حضور سرور کائنات خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ کے ایک کم سو نام ہے، جو مرد یا عورت زبانی یاد کرے، صبح شام پڑھا کرے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں، خاص خاص کاموں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے صفات نام ہیں، ان صفات نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الماعز یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، الکبی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ۔ محترم حضرات، چند نام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك
ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا دائما لا يرد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي عين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق والأسهام فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقربنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم نعوذ بك من السجن والقيد والسوط اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحييتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام یا غفار الذنوب یا ستار العیوب. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانی اور گناہوں میں گنوا دی. اے اللہ جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے. اے اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. الہی ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو، اور دن و رات کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ ہم تو گناہوں کے عادی بن چکے ہیں، ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکی ہیں، گناہ کیے بغیر ہمیں تو چین ہی نہیں آتا. اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا لے. اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا لے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اے اللہ تجھے معافی بے حد پسند ہے. الہی جب کوئی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے ارحم الراحمین یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. اے اللہ ہمارے متعلقین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، ہمارے بڑوں کی، ہمارے دوست احباب کی، محسنین، متعلقین، مخلصین، اے محبین یا جن کے ہمارے پر حقوق و احسانات ہیں. اے اللہ تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات،
پوری امت محمدیہ کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی بات کی تیاریاں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ برا چاہنے والوں کی برائی سے حفاظت فرما۔ حاسدین کے حسد سے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے۔ دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما۔ دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری عطائیں اے اللہ ہمارے قریب کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ اپنی مدد میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگیر بننے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں سکون دے دے، ہمارے دلوں کو چین دے دے۔ اے اللہ جن کی نیندیں لٹ چکی ہیں انہیں سکون کی، سکھ کی نیند دے دے۔ اے اللہ دنیا کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں فضل مانگتے ہیں، رحم اور رحمت مانگتے ہیں۔ اپنے رحمت کی چھاؤں میں، اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے۔ اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دکھوں میں، دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی مولا ہے۔ ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما۔ الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو اس بیماری میں ڈھسے جا چکے ہیں، الہی سب پر سلامتیاں بھیج دے۔ اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں اور خوشحالیاں، ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے۔ الہی ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے۔ الہی اپنی مدد کو بھیج دے۔ الہی برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں اے اللہ اپنی مدد بھیج دے، سلامتی بھیج دے، سب پر کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ کرم فرما، اپنے غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے۔ الہی اس آفت کو، اس مصیبت اور پریشانیوں کو ٹال دے، اپنی رحمت اور فضل دے دے۔ اے اللہ ہمارے علاقوں سے جڑ سے ختم ہونے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے صوبوں سے، ہمارے ضلعوں سے، ہمارے ملک سے، سارے عالم سے اس وائرس کو ختم فرما دے، ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری حفاظت فرما، جڑ سے ختم فرما دے۔ اپنے قہر، غضب، غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آنے والی مصیبتوں، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں، جیل خانوں، کورٹ کچہریوں کا چکر کاٹنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلنے کی، نامرضیات سے بچنے کی اے اللہ اپنی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے حلال، وسیع، کشادہ، بابرکت، فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھول دے۔ اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، اے اللہ جہاں جہاں پر بھی بیٹھ کر، جنگل میں ہو، شہروں میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کر آمین آمین کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ یا سلام کی برکت سے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان سب کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفالت و کفایت، حفاظت و برکت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما، 360 جوڑ میں عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمارے معاشرت کا حسن نصیب فرما۔ اے اللہ جو برائیاں معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ کی خباثت و غلاظت، اس کی نحوست سے ہر گھر کو، ہر فرد کو نجات عطا فرما، سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی اور زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے۔ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے اے اللہ بچا لے، اپنا خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما۔ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کامل ایمان، کامل اخلاق انہیں نصیب فرما، انہیں برے اخلاق، برے کردار اور گفتار، بری عادت و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے برے اثرات سے، برے لوگوں کی اے اللہ بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما کر ان کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی
تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر ڈالی ہے اس کو پوری امانت و دیانت سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہماری خواتین ماں بہنوں کو رابعہ بصریہ صفت بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما، انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے، حیا اور غیرت کا مادہ انہیں نصیب فرما، اپنے ذمہ داریوں کا احساس انہیں نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عافیت والا مال نصیب فرما، ہمیں عافیت والے لقمے نصیب فرما، عافیت والے لمحے اور گھڑیاں نصیب فرما، ہمیں عافیت والا رزق، عافیت والی صحت، عافیت والی صبحیں، عافیت والی شامیں نصیب فرما، ہمیں عافیت والی آنکھیں، عافیت والا دل، عافیت والی اولاد، عافیت والا گھر، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہر قسم کی عافیت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. شب جمعہ روز جمعہ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اس مجلس کو، سامعین کو، بولنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو بے حد قبول فرما. اسے ذریعہ بنا کر ہدایت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ فتنے فساد جھگڑوں کو ختم ہونے کے فیصلے فرما دے، امن و امان کے فیصلے فرما. اپنے قہر غضب غصے سے ساری امت و انسانیت کی حفاظت فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہم سے عبادت کروا لے. اے اللہ نماز پڑھوا لے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو دواخانوں میں پریشان حال، اے اللہ بیماری کے نیچے دب چکے ہیں، انہیں صحت کاملہ نصیب فرما. جو ہمیں مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. سب کے اے اللہ ارمانوں کو پوری فرما دے. اے اللہ ان کے نیک خواہشات کو پوری فرما دے. بلا مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے. بری موت سے حفاظت فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. ہمارے گھروں میں ہر طرح کی خوشیاں اور خوشحالیاں نصیب فرما. ہمارے جسموں میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما، گھروں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کی تنگی سے، سختی سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارا تزکیہ فرما دے. اے اللہ اپنی محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. 360 جوڑ کو ذاکر و شاکر بنا دے. اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر سے نواز دے. بری موت سے حفاظت فرما. اے اللہ ایکسیڈنٹ میں ہڈیاں چور چور ہو کر مرنے سے، جل بھن کر مرنے سے، ہارٹ اٹیک کی موت سے، اچانک کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے نواز دے. اے اللہ عذاب قبر، عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما. اے اللہ مرنے کے بعد بلا حساب کتاب جنت الفردوس کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما. اپنی اپنی ضرورتیں اللہ سے طلب کر. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما قاله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان الله.